اب یہی جو ایوالونگ سچویشن ہے اس پہ بات کرتے ہیں. میں نے پہلے انٹروڈیوس کر دیا, میرے ساتھ منیر اکرم صاحب بھی ہیں, آصف درانی صاحب بھی ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. منیر صاحب, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی آج, بیکاز آج دوپہر تک غالب آف صاحب کا ایک ٹویٹ آیا تھا جس پہ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو ضرور لیبنان کے اوپر وعدے کو پورا کرنا ہوگا, مسٹ کمپلائی ود دی اگریمنٹ, اور ریزسٹنس اینڈ ایران آر ون سول بوتھ ان وار اینڈ اس سیز فائر. اور یہ ریزسٹنس وہ لیبنیز ریزسٹنس کی بات کر رہے تھے, پہلے بھی انہوں نے کہا, اور امریکہ شوڈ ودرا فرام اسرائیل فرسٹ مسٹیک. سب کا خیال تھا کہ اسرائیل نے بھرپور کوشش کر رہا ہے تباہی کر کے لیبنان میں کہ یہ اسی بات پہ ٹاکس بریک ہو جائیں. پھر تقریباً پاکستان کے 8:30 بجے کے قریب ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ میری ایکسلنٹ کانورسیشن ہوئی ہے لبنان کے صدر کے ساتھ اور نیتن یاہو کے ساتھ, اور دونوں نے ایگری کر لیا ہے کہ 5 بجے آپ کے امریکہ کے 5 بجے شام منگل سے یہ ایک 10 دن کا سیز فائر ہوگا. سو کلیئرلی دس گیوز روم کہ جو پاکستان ایران کی جو سارا اسلام آباد اکارڈز کی بات ہو رہی ہے اس کے لیے ایک بریدر مانگا, کیونکہ ایران بالکل اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا. اب اگر یہ چیز ہولڈ ہو جاتی ہے, ہو جاتا ہے اگر یہ 5 PM تو پھر 5 بجے سے ہو جائے گا آج شام کو, یعنی کہ سوری ٹیوزڈے کہہ رہا ہوں, آج شام سے آپ کے 5 بجے یہ اگریمنٹ اگر سیز فائر ہولڈ کرتا ہے, پھر اس کے بعد کوئی آپ کو بڑا امپیڈمنٹ نظر آتا ہے؟ جی صحیح ہے, یہ ایران کی پہلے سے شرط تھی, اور پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہرمز کھول دیں گے ان کوآرڈینیشن وتھ آر ملٹری فورسز, پر جب یہ لیبنان کے اوپر حملہ ہوا تو وہ پھر اس سے مکر گئے. تو اگر سیز فائر ہو جاتا ہے لیبنان میں وہ کافی اہم ہوگا, اور پھر فوکس یہی رہے گا جو بڑے مسئلے ہیں, نیوکلیر مسئلہ ہے, اور جو ہرمز کی کیا کنڈیشنز پہ کھولیں گے ہرمز کو, وہ 2 مسئلے رہ جائیں گے, اور انشاءاللہ معاہدے کی طرف یہ اچھی رفتار ہو سکتی ہے اگر لیبنان میں سیز فائر ہو جائے. منیر صاحب یہ بتائیں, آپ کے خیال میں کیا امریکہ کے لیے یہ قابل قبول ہوگا کہ انرچمنٹ آف دا فیلڈ ہو جائے, اور یہ جو اس نے ضد لگائی ہوئی کہ جی ہم پوزیشن میں لیں گے, بیکاز وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو ہر چیز میں میں سے شروع ہوتی ہے, میں پہ ختم ہوتی ہے, لیکن وہ گرینڈ اسٹینڈنگ اپنی جگہ. اس میں آپ کو ان 2 ٹیکنیکل ایشوز میں, جیسے درانی صاحب نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے, وہ اگر ایک ٹرم ایگری ہو جاتی ہے, لیکن ایران کہتا ہے کہ ہمارا انہیرنٹ رائٹ ہے, جو اس وقت آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ اور وہ سارا گروپ نظر آتا ہے, ڈو یو تھنک دے ول ایگری ٹو دیٹ؟ جی دیکھیں, میرے خیال میں اس پہ کافی بات چیت ہوئی ہے, اور عمان میں جو پچھلی نیگوسیشن, جو عمانی میڈیشن کے تحت جو جنیوا میں پچھلی جو نیگوسیشنز ہوئی تھی اس میں کافی اضافہ ہوا تھا, اور میرے نظر میں ایٹ لیسٹ جو اطلاع ہے اس کے تحت ایران یہ مان جائے گا کہ اس کی جو وہ 400 کلو گرام جو دبے ہوئے ہیں وہ کہاں ہے, اٹس بیریڈ سم ویئر, اس کو نکال کر IAEA سپرویژن کے تحت اس کو نکال کے یا تو کس اور ملک کو دے دیں گے, جیسے روس نے پہلے ان کا 80 کلو گرام پہلے لیا تھا, تو اس وقت بھی وہ روس نے کہا ہے کہ ہم لینے کے لیے تیار ہیں. ایرانیوں نے سنا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو ہم ڈاؤن بلینڈ کرتے ہیں, 60% ہے, اس کو 3% پہ لے آتے ہیں. تو یہ دونوں اس مسئلے کے اوپر جو اسٹاک پائل ہے اس پہ کوئی سلوشن یہ اس طرح کا نکل سکتا ہے. دوسرا جو صحیح مسئلہ جو ہے وہ رائٹ ٹو انریچمنٹ, جیسے اسد نے کہا ہے کہ رائٹ ٹو انریچمنٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے رائٹ ہے, اس کو مانا جائے. یہ میٹر آف پرنسپل ہے, یہ پولیٹیکل ایشو ہے ان کے لیے, یہ ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے, نہ وہ بم بنانے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو رائٹ ہے, حق ہے ہمارا, اس کو مانا جائے. وہ میرے خیال میں اس معاہدے کے تحت یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے وہ اس میں لکھا جائے گا کہ جی ہاں ان کے پاس رائٹ, سب کے پاس ہے, NPT پارٹیز کے اوپر, پر
یہ وجوہات کی وجہ سے اب مانتے ہیں کہ جی 5 سال 6 سال 10 سال 20 سال وہ سسپینڈ کریں گے اس کو. سسپینڈ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ سسپینشن ہے، تو وہ رائٹ اپنی سسپینڈ کریں گے کس عرصے تک. میرے خیال ہے اس طرح کی کوئی اگریمنٹ نکلے گی اس کے اوپر.